جو جذبہ چلا اس نے پاکستان کو بنایا، اور نوجوان جو ہے وہ سیاسی جد و جہد کے اندر ایک بڑا مثبت رول اس لیے پلے کر سکتا ہے کہ اس کی سٹیکس کم ہوتی ہیں۔ جو ایلڈرز ہیں ان کی سٹیکس ہوتی ہیں تو وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے، تو یہ اس جذبے کے تحت پاکستان بنا۔ مگر ہم نے یہ سوچا، ہم نے کہا کہ اس وقت جب پاکستان بن گیا تو تعلیم حاصل کرنا پرائرٹی ہے، اور تعلیم حاصل کرنا اور اس کے بعد ملک کو چلانے کے اعتبار سے سیاسی خیالات کا اجرا کرنا۔ پھر ایک بڑی بحث تھی جو 70s اور 60s کے اندر چلی، اور وہ تھی لیفٹ اور رائٹ کی، جس میں بڑا پولرائزیشن سوچ میں تھا، معیشت میں تھا، سیاست میں تھا۔ اس جیسی پولرائزیشن پھر نہیں رہی، تو لہٰذا یہ بہتر رہا کہ ہم نے 8-10 سال بالکل اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے دوری رکھی۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو زمانہ جس تیزی سے بدل رہا ہے، دیکھیے روٹین باتیں میں آپ سے کروں گا تو آپ خود بھی کر چکے ہوں گے، تو میں صرف اپنی سوچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس میں شاید کچھ مختلف خیالات آپ کو مل جائیں، کیونکہ میں بھی بہت پریشان ہوں اس کیفیت سے جس سے میرا ملک گزر رہا ہے، کیونکہ یہ جو تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے یہ ساری پروگریس کو روک دیتی ہے۔ ایکسیلیٹر پر سے پیر ہٹ کر بریک پر لگ جاتا ہے، اور پھر ری اسمبل کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ اب اثر نو لے کر چلیں۔ مگر دنیا آپ کا انتظار تھوڑی کرے گی کہ آپ کو یہ چلو بھائی انٹرمیشن آ گیا، آپ کو ایک چند سال کی مہلت مل گئی۔ دنیا انٹرمیشن نہیں دیتی، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ بالکل کلیئر کٹ کیفیت ہے، اور اس کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں، اس کی وجہ سے پریشانی۔ اب یہ ہے کہاں سے؟ میں اس کو پکڑنا چاہوں تو میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بڑی میری اس کے اوپر خود پریشانی کی وجہ سے میں نے تلاش بہت کیا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب کا ذکر کیا، تھنک اگین، تو انکسار صاحب جب آپ کا نام میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے جو اس کتاب کی وجہ سے، اور اس کا مضمون بھی لکھا اور میں نے لوگوں کو تحفے میں بھی بھیجا، کہ ایک جو آپ لوگ یونیورسٹیز کے اندر اس کا پرچار کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک انکساری اختیار کی جائے۔ اس کتاب کے 2 روٹس ہیں، بس صرف 2 روٹس، اگر آپ سمجھ لیں نا تو وہ جو دنیا میں کیفیت ہے اس کو سمجھ لیں گے۔ اور کیا، اور میں نے پڑھی اس لیے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ میں اپنی رائے میں اتنا پختہ کیوں ہوں کہ انفارمیشن آتی ہے پھر بھی میں یو ٹرن نہیں لیتا۔ یعنی مجھے تو یہ کرنا چاہیے کہ انفارمیشن آ جائے کہ جی آگے سڑک بند ہے تو میں یو ٹرن لوں، اس میں مجھے کیا شرمندگی۔ تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ میرے باعث اتنے پختہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اچھی رائے کے باوجود جناب عارف الوی صاحب اپنی رائے نہیں بدلتے۔ تو اس کے اندر پہلی چیز تھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی قومی وائس چانسلر